اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آج کی شب کی مناسبت سے تمام دوست احباب مومنین و مومنات کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب علم کے میدان میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی سیرت پر چلنے کی اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ ہماری بحث بزم استعارہ کے پلیٹ فارم سے اصناف شاعری پر جاری تھی۔ ہماری بحث غزل کے ذیل میں چل رہی تھی، لیکن درمیان میں مرثیے کی بحث آئی، کیونکہ کچھ دوستوں کا ارادہ تھا کہ وہ مرثیہ لکھیں اس ماہ حرام میں، یعنی ماہ محرم الحرام کی مناسبتوں سے اور ماہ سفر کی مناسبتوں سے مرثیہ لکھیں، تو ہم نے مرثیے کے لیے ایک مباحثے کو مختص کیا اور بہت مختصر طور پہ مرثیے کے اجزاء کو بیان کیا۔ آج اس بحث کو تھوڑا سا مکمل کر لیتے ہیں کہ اب مرثیہ کہا کیسے جائے۔ جب مرثیے کے اجزاء ہمیں معلوم ہو گئے کہ مرثیے کے اجزاء کلاسک ہو یا جدید مرثیہ ہو، وہ ہمارے سامنے ہے، یعنی ہمارے پاس ایک نقشہ موجود ہے اور اب ہمیں عمارت تعمیر کرنی ہے۔ اس کے لیے کئی ایک طریقے ہیں مرثیے کہنے کے لیے۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ متفرق بند کہیں اور اس کے بعد ان کو ترتیب دیتے جائیں، اور بیچ میں جو کمی بند میں رہ جائے، کوئی بات اگر رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، تو اسے بعد میں اور بند کہہ کے ان باتوں کو مکمل کیا جائے اور اپنا مرثیہ مکمل کر لیا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ مرثیہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ متقدمین کے ہاں رائج رہا، کہ آپ مسلسل ایک مضمون لیجئے اور اس پہ مسلسل بند کہتے رہیے، اور جہاں پر آپ کا قلم رک جائے وہاں پر ادھر ادھر کے خیالات نہ باندھیے، بلکہ موضوع کے مطابق خیالات کو باندھتے چلے جائیے، اور پھر اس پہ خوب سوچ بچار کے ساتھ مرثیہ لکھتے چلے جائیے، اور ایک مرثیے کو ترتیب کے ساتھ تمام بندوں کو آپ مکمل کر لیں۔ ایک طریقہ مرثیہ کہنے کا اور ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ مرثیے میں آپ کو مرثیے کو مسدس کی شکل میں کہنا ہے، تو ہر 6 مصروں میں سے 2 مصرے ایک ٹیپ کا بیت کہہ لیجئے اسے، کہ بیت کے ہوتے ہیں 4 مصرے، اس کے بعد ایک بیت، 4 مصرے اور پھر ایک بیت۔ تو سب سے پہلے مثنوی کی شکل میں ابیات کہہ لیے جائیں، اور ایک مسلسل مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلسل ابیات کہہ لیے جائیں۔ اس کے بعد ان ابیات سے متعلق 4 مصرے اور کہہ کے آپ اپنی مسدس کے 6 مصرے مکمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ 4 مصرے کہیے، اس کے بعد پھر ایک بیت کہیے۔ جو بیت آپ نے اب کہا ہے، اس بیت سے متعلق آپ کے اگلے 4 مصرے ہونے چاہیے، اور یہ طریقہ مرثیہ کہنے میں سب سے بہترین اس لیے ہے کہ اس انداز سے جب آپ مرثیہ کہتے ہیں تو آپ کا پورا مرثیہ ایک لڑی میں پرویا ہوا ہوتا ہے، کہ بیچ میں سے اگر ایک بند بھی ہٹا لیا جائے تو مرثیے کو سمجھنے میں مشکل پیش آ جائے، کہ آپ پہلے 4 مصرے کہیں، اس کے بعد آپ نے ایک بیت کہا ہے، اب اس بیت سے متعلق، اس بیت کے بارے میں، اس بیت کی تفصیل میں اگلے 4 مصرے ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر ایک بیت ہوگا، پھر اس کے بعد اگلے 4 مصرے اس بیت سے متعلق ہوں گے۔ اس طرح سے آپ کہیں گے تو آپ کا پورا مرثیہ ایک لڑی میں پروئی ہوئی شکل میں آ جائے گا۔ لیکن خیال یہ رکھیں کہ آپ اگر جدید روش پہ مرثیہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا موضوع بہت مضبوط ہو اور اس پر آپ پوری مدلل بحث کریں، اس کے بعد گریز ہو، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، لیکن اصل مرثیے کے موضوع کی طرف، یعنی آپ کے جو شہید ہے جس کے لیے آپ کو مرثیہ لکھنا ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ جب آپ اس شہید کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوں تو وہ آپ کے تشبیب کے موضوع سے بالکل ملا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسا لگے کہ بالکل پیوند کاری کی گئی ہے اور 2 چیزوں کو لا کے ایک دم جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے وہی کہ
آپ جب جو طریقہ آخر میں نے بتایا ہے کہ آپ ہر بیت کے جو ہے وہ جب ایک بیت کہیں اس کے بعد والے 4 مصرے پہلے والے بیت سے منسلک کر دیں تو آپ کا مرثیہ بہت آسانی سے مکمل بھی ہو جائے گا اور آپ مرثیہ آسانی سے ایک موضوع پر فضائل اور مصائب دونوں کو جوڑ کر کہہ سکیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی دوبارہ بحث کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری بحث چل رہی تھی غزل میں کہ اب نہ جانے ہم نے غزل میں کیا کیا بحثیں کر لی تھیں، لیکن آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس بحث کے دوران میں جو کچھ سوالات کیے گئے تھے، کچھ اعتراضات، کچھ اشکالات تھے، اس میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جو جواب نہ بھی دیا جائے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ بحث برائے بحث تھی، اور کچھ سوالات ایسے ہی تھے کہ جس کے لیے جیسے مولا علی نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے سوال کرو، بحث کرنے کے لیے اور اپنا علم جھاڑنے کے لیے سوال نہ کرو۔ تو کچھ سوال ایسے ہی تھے کہ جن کے جواب نہ دیے جائیں، لیکن کچھ سوال ایسے بھی ہیں جن کے جواب دیے جائیں تو مناسب ہوگا۔ ہم نے سوچا یہ تھا کہ اپنی بحث کے ذیل میں ہی ان سوالات کو سمیٹ لیں گے، لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آدھ سوال کا الگ سے ہی جواب دے دوں۔ تو پہلے ایک سوال جو بہت زیادہ اس وقت رائج ہے اور لوگ یہ سوال بہت اٹھاتے ہیں کہ جب ہم غزل میں ہر قسم کے مضامین کو باندھ سکتے ہیں، جب ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم غزل میں ہر قسم کے مضامین کو باندھ لیں، تو پھر کیوں منقبت، نعت، نوحہ، سلام، یہ اشعار اگر ہم غزل میں لائیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شعر غزل کا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس سوال سے خود واضح ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والا خود ایک مغالطے کا شکار ہو گیا، وہ ایک مغالطے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو یہ مغالطہ پیش کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ مبتدی ہے یا کچھ عرصے سے شعر کہہ رہا ہے، ابھی شعر کی وادی میں نیا ہے، اس میں ایک درد دل ضرور میں بیان کروں گا کہ ہمارے ہاں شعراء کی اکثریت وہ ہے جو بغیر مطالعے کے شاعر بن گئی ہے، یعنی ان کے پاس مطالعہ موجود نہیں ہے، انہوں نے نہ متقدمین کو پڑھا ہے نہ معاصرین کو پڑھا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی علم یا اپنی ذہنی علم، اپنے خیال کی بنیاد پر وہ اشعار کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور محفلوں میں داد سمیٹنے کے بعد اب وہ خود کو بہت منجھا ہوا شاعر بھی سمجھنے لگے۔ خیر، اس بحث سے نکلتے ہیں اور دوبارہ اپنی بحث کی طرف آتے ہیں کہ یہ مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ پیش کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے کہ غزل گوئی کی دنیا میں اچھے خاصے بڑے بڑے نام، جس میں نے ابھی کہا نا، تو شاعر ہیں اچھے خاصے بڑے بڑے نام جو مشہور ہو گئے ہیں، وہ خود اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اپنی غزلوں میں بالکل ایک عاشقانہ فضا میں ایک دم ایک نعت کا یا سلام کا، نوحے کا، منقبت کا ایک شعر باندھ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہی کہوں گا کہ بات یہی ہے کہ شاعر نامور ہو یا گمنام ہو، مشہور لوگ ہوں یا غیر معروف لوگ ہوں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو کسی بھی وجہ سے آپ غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اردو ادبیات کا ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے میں نے جہاں تک چھان بین کی ہے، جہاں تک میں نے نگاہ ڈالی ہے، تو مجھے اس غلطی اور مغالطے کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غزل میں ہر قسم کا مضمون باندھا جا سکتا ہے، تو سننے والا، پڑھنے والا، دیکھنے والا اس سے مطلب یہ لیتا ہے کہ یعنی اس سے مطلب کو خلط کر جاتا ہے، وہ کس کے ساتھ؟ موضوع کے ساتھ، یعنی وہ مضمون اور موضوع کو آپس میں خلط کر دیتا ہے۔ لوگ یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ غزل میں ہر قسم کے موضوع کو جگہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جب ہم شعر کی زبان میں موضوع کہتے ہیں، یعنی شعر میں موضوع کو کہتے ہیں ہم، تو ہماری مراد شعر کی موضوعی حیت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک موضوع ہے، موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعری حیت ہے۔ اب اگر وہ غزل ہے تو وہ غزل کی حیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ مضمون باندھ سکتے ہیں کوئی اور، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کسی دوسری حیت کو اس حیت کے ساتھ خلط کر جائیں۔ یعنی موضوعی حیتیں جیسے میں نے اپنے پہلے مباحثے میں بیان کیا تھا کہ غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، سلام ہے، نعت ہے، منقبت ہے، حمد ہے، نظم ہے، رزمیہ ہے، آپ جتنی اقسام اس کی موضوعاتی حیتوں کی لا سکیں
یہ سب علیحدہ علیحدہ مستقل موضوعی حیتیں ہیں. منطقی اصطلاحی زبان میں اگر میں کہوں، منطق کی اصطلاح میں کہوں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام حیتوں میں موضوع کے اعتبار سے نسبت تباین ہے. یہ تمام حیتیں اپنے موضوع کے اعتبار سے تباین رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں، شکل کے اعتبار اپنے یعنی 2 مصرے ہونے کے اعتبار سے یا 4 مصرے ہونے کے اعتبار سے یا مسدس ہونے کے اعتبار سے، چاہے ان کے درمیان اگر کوئی مطابقت نکل بھی آئے تو موضوع کے اعتبار سے، یعنی ایک مرثیے کا موضوع ہے، ایک سلام کا موضوع ہے، ایک منقبت کا موضوع ہے، حمد ہے، نعت ہے، یہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے تقریباً تباین کی نسبت رکھتی ہیں. ان میں کوئی آپس میں مطابقت نہیں پائی جاتی. یعنی ہم کہیں کہ موضوع کے اعتبار سے ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت بننا بھی اکثر اوقات مشکل ہو جاتی ہے کہ عام خاص من وجہ کی نسبت آپ ان میں سے نکال سکیں. یعنی یہ کہنا کہ جب غزل کی وسعت اتنی ہے کہ اس میں تمام مضامین سمیٹے جا سکتے ہیں تو منقبت یا نعت کے شعر بھی لکھے جا سکتے ہیں اور ہم غزل میں لکھیں گے. تو میں یہاں کہتا چلوں کہ جب متباین موضوعات کو یکجا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسا ممکن ہو نہیں سکتا، اور اس کے ممکن نہ ہونے کی وجہ یہ وجداناً ہے کہ یہ وجداناً ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو بھی انشاءاللہ اگر موقع ہوا، اسی ہمارے مباحثے میں موقع ہوا تو میں اور واضح بیان کروں گا. تو یہاں خلط موضوع اور مضمون میں ہو رہا ہے. موضوع ہماری شاعری کی حیتیں ہیں، وہ اصناف شاعری ہیں جو موضوع ہیں شعر کے لیے، اور جیسے یعنی غزل ایک صنف ہے، خود ایک صنف ہے اور یہ موضوع بنتی ہے. اسی طرح مرثیہ ایک صنف ہے شاعری کی، یہ موضوع ہوتا ہے شاعری میں. ان موضوعات میں نوحہ، سلام ہے، منقبت ہے، یہ سب موضوعات ہیں. ان کے ذیل میں ہمیں مضامین باندھنے ہوتے ہیں. ہم مضامین ان حیتوں، ان اصناف کے ذیل میں باندھتے ہیں. اور یہ بات تو شاید توضیح طلب بھی نہ ہو کہ کسی موضوع پر کوئی مضمون لکھا جائے تو اس کو موضوع سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے ایک موضوع لیا ہے اور آپ کے پورا مضمون آپ کا اس موضوع سے ہم آہنگ نہ ہو تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سے کہا جائے، اب یہ مثال یہاں پہ ہے ایسے ہی تو میں ایسے ہی بیان کر دیتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے کہ ایک مضمون لکھنا ہے آپ کو ہوائی جہاز کا سفر، اور آپ ہوائی جہاز کے سفر میں بس یہ لکھیں کہ جی میں جو ہے وہ صبح اٹھا اور مجھے ملک سے باہر جانا تھا، میں ہوائی جہاز میں سوار ہوا، ہوائی جہاز سے میں نے جو ہے نیچے جھانک کے دیکھا تو کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد آپ نے پورے کرکٹ میچ کا مضمون لکھ دیا جبکہ آپ کا تھا ہوائی جہاز کا سفر مضمون کا نام. تو مضمون جو آپ کا موضوع تھا، یعنی مضمون جو بھی لکھنا تھا آپ کو اس کو موضوع سے ہم آہنگ ہونا چاہیے تھا. آپ کا موضوع، آپ کو جو مضمون کے لیے موضوع دیا گیا تھا، جو عنوان دیا گیا تھا آپ کو، وہ دیا گیا تھا کہ آپ نے ہوائی جہاز کا سفر لکھنا ہے اور آپ نے اس پہ جو ہے وہ کرکٹ میچ لکھ دیا ہے اگر، تو یہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے وہ آپ کے موضوع سے ہم آہنگ نہیں ہے. تو اسی طرح جب غزل میں کوئی آپ مضمون باندھنا چاہیں تو اس کا غزل کے موضوع سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. مثلا اب مرثیے میں کہہ لیتے ہیں، مرثیے کا موضوع ہے، مرثیہ ایک موضوع ہے ہمارا، اس کے مضامین ہیں غم و اندو ہے، کربلا ہے، مصائب اہل بیت اطہار ہیں. اگر کربلا کے علاوہ مراثی میں دیکھیں تو پھر ائمہ ہے، ائمہ کا علم، شجاعت. کربلا میں بھی آئیں تو کربلا میں امام حسین کی شجاعت، امام حسین کا صبر، دیگر شہداء کی شجاعت و صبر، اور اسی طرح کے مضامین، اور ظالموں کا ظلم، یہ سب بیان کیا جاتا ہے مرثیے کے جو ہے وہ مرثیہ موضوع ہے، اس میں یہ سارے مضامین باندھے جاتے ہیں. اسی طرح سے غزل ہے، اس کے مضامین ہیں عشق، فراق، ہجر، غم دوراں، غم جانا، سماجیات، آپ کی معاشرت، یہ آپ کے اخلاقی موضوعات بھی اس میں باندھے جا سکتے ہیں، یہ اخلاقی مضامین اس میں باندھے جا سکتے ہیں. اب میں یہاں یہ نہ کہوں کہ ہم تسامحاً موضوع اور مضمون کو ایک معنی میں لے لیتے ہیں تو میں کہوں کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں، تو یہاں پہ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ مضمون کا لفظ ہی استعمال کروں کہ ہم مضامین ہیں جو یہ وہ مضامین ہیں جو غزل کے موضوع کے ذیل میں آتے ہیں. اب فرض کیا کوئی منقبت کا شعر ہے، اگر غزل میں لانا چاہے تو اس حیثیت سے کہ وہ منقبت کا شعر ہے اور غزل میں رکھ دیا جائے تو غلط ہے، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس شعر کو غزل کے موضوع سے ہم آہنگ کیا جائے. آپ منقبت والا مضمون، منقبت کا موضوع نہیں، منقبت کا مضمون غزل میں باندھ سکتے ہیں مگر اسے غزل سے ہم آہنگ کر کے. یعنی فرض کیا کہ ایک عشقیہ ہے،
عشق کی بات ہو رہی ہے، ایک عشقیہ فضا ہے آپ کی غزل کی، آپ کی غزل کی ایک عشقیہ فضا ہے، آپ کی غزل کی فلسفیانہ فضا ہے، آپ کی غزل کی صوفیانہ فضا بن گئی ہے، عرفانی فضا بن گئی ہے آپ کی غزل کی سماجی فضا بن گئی ہے، آپ کی غزل کی کسی بھی طرح کی آپ کی غزل کی ایک فضا بن گئی ہے۔ آپ کو اس منقبت کے شعر کو، اس نعت کے شعر کو آپ کو اس طرح سے الفاظ میں ڈھالنا ہوگا کہ وہ اس فضا کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ یعنی مثلا غزل میں آپ نعت کا یا حمد کا شعر باندھنا چاہتے ہیں تو مثلا عشق خدا ہے، عشق اہل بیت کا شعر آپ باندھنا چاہیں تو وہ بھی استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر، تلمیح کے طور پر آپ باندھیں گے، کیونکہ غزل کا ایک مضمون عشق ہے۔ اب یہ عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے، مگر غزل میں اس بات کی رعایت کی ضرورت ہے کہ عشق حقیقی کو عشق مجازی کے پیرائے میں بیان کریں گے آپ۔ یعنی عشق حقیقی کو بھی جب آپ بیان کریں گے تو اس کو عشق مجازی کے پیرائے میں ہی بیان کریں گے، تاکہ غزل کا اپنا حسن اپنی جگہ برقرار رہے۔ ورنہ میں جو بات سب سے آخر میں کہنی تھی ابھی یہاں درمیان میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ورنہ پھر ضرورت کیا ہے باقی تمام حیتوں کی، باقی تمام مضامین کی، ہمارے پاس باقی تمام موضوعات کی ضرورت کیا ہے؟ سارے موضوعات کو ختم کر دیا جائے اور صرف ایک غزل کا عنوان دیا جائے اور اس میں جو چاہے آپ لکھیں۔ آپ کہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ غزل لکھی ہے حضرت علی کے لیے، ایک غزل لکھی ہے میں نے امام حسین کی شہادت پہ، ایک غزل لکھی ہے میں نے فلاں، ایک غزل لکھی ہے میں نے فلاں، تو باقی جو مرثیہ اور نعت اور حمد اور منقبت اور قصیدہ یہ ساری حیتیں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور صرف ہم آ کے یہاں پہ رک جاتے ہیں کہ ایک غزل ہے اس میں ہم سب کچھ باندھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں ہم یہ بھی کریں گے کہ ایک شعر باندھوں گا میں اپنے محبوب کے لیے، ایک شعر اپنے محبوب کے لیے باندھوں گا، اور ایک شعر امام حسین کے لیے باندھوں گا، اور پھر ایک شعر اپنی ماں کے لیے، اور ایک شعر اپنی بہن کے لیے، اور ایک شعر اپنے بھائی کے لیے، ایک شعر سیاسی موضوع پہ باندھوں گا، ایک شعر میں جو ہے وہ اپنے سیاست دانوں کی برائی کروں گا، اور کسی بھی طرح انہیں آپس میں ہم آہنگ نہیں رہنے دوں گا، سب کو اسی حیت سے باندھوں گا کہ منقبت کا شعر پوری طرح منقبت میں ہو، نعت کا شعر پوری طرح نعت میں ہو، اور غزل کے شعر پوری طرح غزل میں ہوں۔ تو اب فرض کیا کوئی شاعر غزل میں ایک شعر باندھ دیتا ہے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کے دشمن پر لعنت و بے شمار، آپ خود پڑھیں گے تو وجداناً کہیں گے کہ یہ شعر غزل کا نہیں ہے۔ میں کہتا نا آپ کا وجدان، آپ کا ضمیر اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ شعر غزل کا ہے، نہیں، یہ سیدھا نعت کا شعر ہے۔ یعنی غزل میں رکھ دیا ہے شاعر نے لیکن یہ نعت کا شعر ہے، یا فرض کے منقبت کا شعر ہے۔ یہ غزل کی جان عشقیہ مضامین ہے، ہجر و فراق کا بیان ہے، معاشرتی اور کائناتی غم کا بیان ہے، یعنی غم جانا سے غم دوراں تک کا تمام سفر غزل میں طے ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس میں نعت یا منقبت کا مضمون باندھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ اس کو غزل کا رنگ دے کر باندھیں، کیونکہ براہ راست منقبت، نعت یا حمد کے موضوع کو باندھ دیا جائے، اگر موضوع کو باندھ دیا جائے گا تو یہ غزل میں اس لیے درست نہیں ہوگا کہ یہ غزل کے جملہ مضامین میں سے ہے ہی نہیں۔ غزل خود ایک موضوع ہے، منقبت خود ایک موضوع ہے، یعنی ایک موضوع میں دوسرا موضوع اگر باندھیں گے آپ تو سننے والا خود اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اس موضوع کا شعر نہیں ہے، یعنی غزل کا شعر نہیں ہے، یہ منقبت کا شعر ہے۔ منقبت خود ایک موضوع ہے، اور یہ دونوں موضوعات اس حیثیت سے، یہاں اس چیز کا خیال رہے کہ اس حیثیت سے کہ یہ موضوع ہیں، ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اب ایسا شعر جو خالصتاً نعت کا ہو وہ نعت کی صنف میں چلا جائے گا، اور قاری یا سامع بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ غزل میں ایک نعت یا کسی اور صنف کا کوئی شعر زبردستی داخل کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاعری میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ دو اصناف کو آپ باہم مخلوط کر لیں۔ ایک صنف کے مضامین کو دوسری صنف میں باندھا جا سکتا ہے، مگر ایک صنف کو اٹھا کر دوسرے صنف میں رکھ دینا کسی طور جائز نہیں ہے۔ دو اصناف کو مخلوط نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ غزل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہر قسم کے مضامین کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، کم از کم میرے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ تمام اصناف کو، یعنی یہ غزل تمام اصناف کو اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یعنی مطلب آپ کہیں کہ غزل ہے یا اور دیگر موضوعی اصناف ہیں، مثلا غزل میں مرثیہ لکھ دیا ہے، غزل میں نعت لکھ دی ہے، یا غزل میں نوحہ لکھ دیا ہے، سلام لکھ دیا ہے، تو بھائی غزل میں یہ موضوع نہیں بندھیں گے۔ ہاں مضامین بندھیں گے، وہ بھی غزل کے موضوع میں رہتے ہوئے۔ پھر ہم اس طرح نام دے سکتے ہیں کہ میں نے ایک منقبتی غزل لکھی ہے، میں نے ایک نعتیہ غزل لکھی ہے، یعنی غزل کے موضوع اپنی جگہ باقی رہے گا،
اس میں ان مضامین کو غزل کے اعتبار سے سمیٹا جائے گا کہ ممکن نہیں ایک صنف ایک حیت دوسری حیت میں داخل ہو جائے، تو اس کو یوں کہیں گے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب غزل کی حیت میں رہتے ہوئے کوئی دوسری حیت اس میں داخل کرنا چاہیں تو جیسے ہی قصیدہ لکھتے لکھتے کہیں گے کہ میں نے قطعبند 6 مصرے کہے ہیں، یعنی بالکل میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قطعبند میں نے 6 مصرے کہے ہیں، آپ ایک حیت کو دوسری حیت میں داخل کرنے کا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے قطعبند 6 مصرے کہے ہیں اور ان کی حیت مسدس والی ہو، یعنی 4 مصرے ایک قافیہ ردیف میں ہو، پھر ایک بیت ہو جو دوسرے قافیہ ردیف میں چلا جائے، اور اس سے پہلے 4-5 شعر ہوں اور اس کے بعد بھی 4-5 شعر ہوں، تو ہر سننے والا بہت آسانی کے ساتھ، ہر سننے والا پڑھنے والا بہت اطمینان کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ شاعر نے یہاں صریح غلطی کی ہے، بہت یعنی واضح اور بڑی غلطی کی ہے شاعر نے یہاں پر، یا اس کو اگر کوئی معتبر شاعر ہوگا تو قاری اس کا یہ کہے گا کہ یہاں شاید کاتب نے، اگر وہ کتاب میں پڑھ رہا ہے تو کہے گا کاتب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس نے قصیدے کے درمیان میں مسدس کا ایک بند لکھ دیا ہے، یعنی کوئی بھی پڑھنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ایک حیت میں دوسری حیت داخل ہو گئی ہے۔ یا دوسری مثال، جیسے آپ ایک شعر لکھیں، اس کے بعد 2 سطریں لکھ دیں آپ نثر میں، پھر 2-3 بیت لکھ دیں آپ، پھر 4-5 سطریں لکھیں جو نثر کی ہوں، پھر ایک شعر لکھ دیں۔ کوئی بھی اہل فن اور ذی شعور انسان اس کو نظم نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ نہ یہ نظم ہے نہ نثر ہے، بلکہ دونوں کو مخلوط کر کے ایک متنجن بنا دیا گیا ہے، یعنی متنجن کے مانند کوئی چیز ہے جس میں ایک شعر لکھتا ہے، وہ اس کے بعد 2-4 سطریں لکھتا ہے، پھر ایک شعر 2 شعر لکھ دیتا ہے، پھر 2-4 سطریں لکھ دیتا ہے، تو یہ کچھ کھچڑی پکا دی گئی ہے یہاں پر۔ اور اس بات کو شاعری سے شغف رکھنے والا، شاعری کی حیت کی معمولی جانکاری رکھنے والا شخص بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ شعر نہیں ہے بلکہ شعر اور نثر کی کھچڑی پک گئی ہے یہاں پر۔ بالکل ایسے ہی جب غزل کے درمیان ایک منقبت کا شعر آ جائے، جو میں نے مثالیں دیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ دیکھیں کہ غزل کے درمیان جب ایک منقبت کا یا نعت کا یا حمد کا شعر آ جائے تو ہر ذی شعور یہ درک کر لیتا ہے کہ یہاں 2 اصناف کو ایک ساتھ زبردستی جوڑا گیا ہے، ایک ساتھ زبردستی ٹھونسا گیا ہے۔ آپ غزل میں ایک شعر غزل کا، ایک نعت کا، پھر ایک غزل کا، پھر ایک سلام کا، پھر ایک غزل کا، پھر ایک نوحے کا لکھ دیں، آپ لاکھ اس کو غزل کہیں مگر وجداناً یہ بات قبول نہیں ہو سکتی، یعنی بدیہیات میں سے ہے کہ یہ آپ نے جو لکھا ہے اس میں سے آپ کے 3 شعر غزل کے، ایک شعر منقبت کا، ایک شعر سلام کا ہے، تو آپ کا وجدان اس بات کو، یعنی وجداناً یہ بات قابل قبول ہی نہیں ہے کہ اس کو مکمل غزل یا مکمل منقبت یا مکمل نوحہ یا مکمل سلام یا مکمل نعت یا مکمل حمد یا کچھ اور کہا جا سکے، بلکہ ہر سننے والا اور پڑھنے والا یہی کہے گا کہ یہاں چند اصناف کو باہم مخلوط کر دیا گیا ہے، اور سب غزل کے شعر کو غزل کا شعر اور دوسری اصناف کے اشعار کو ان کی متعلقہ اصناف کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے۔ آج کی ہم اپنی بحث کو یہیں ختم کر لیتے ہیں، اور یہاں کچھ لہجہ اگر تلخ رہا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو یہاں پر ہم آج کی بحث کو تمام کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اگلے پیر سے پہلے ہی ہونی، تو یہ پیر کو درس یہ مباحثہ ہونا ہوتا ہے، لیکن کچھ مصروفیات کی بنیاد پر، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں پیر کو نہ کر سکا، تو شاید یہ اب رات کو 12 بجے کے بعد ہو تو منگل کے دن یہ درس آپ لوگوں تک پہنچے، تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ، اور کچھ تلخ لہجے کی معذرت کے لیے، لیکن یہ باتیں ضروری تھیں۔ اب اسی ضمن میں، اسی ذیل میں ایک آدھ بحث اور ہے، وہ انشاءاللہ ایک آدھ مباحثے میں کر کے اور پھر دوبارہ اپنی غزل کی بحث کی طرف آ جائیں گے، تاکہ اس بحث کو مکمل کریں اور غزل کی صنف کے بعد دیگر اصناف شاعری کی طرف جائیں، اور اس سفر کو بعد میں شعر کی صنعتوں اور ثنائے بدائے کی طرف لے کر جائیں۔ آپ لوگوں کے حوصلے کا بہت شکریہ، اور گزارش میری یہی ہوگی کہ اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔